بغیر ہاتھ اٹھائے میرے آگے چلا گیا. اس کو کہو اپنی گردن کا سریا صحیح کر. میں نے اگر تیری گردن کا سریا توڑ دیا ایسا ناقابل کر دوں گا کہ تجھے پانی کا گلاس پکڑنے کی اجازت نہیں دوں گا. مزور کر کے پھینک دوں گا بستر کے اوپر. ٹٹی پیشاب میں لپٹا پڑا رہے گا. تیرے بچے تیرے پاس ہمیں گوارا نہیں کریں گے. میرے سامنے نہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرا کر. انسان کا بچہ بن کے رہ, میرا بندہ بن کے رہ, خدا نہ بن. 4 پیسے آ گئے, اگر میں دے سکتا ہوں تو چھین بھی سکتا ہوں. ایسی بیماری پیدا کر دوں گا تیرے چہرے کا حسن ہی سارا برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. آج زمین پیدا کرنے والا اللہ, آسمان بنانے والا اللہ, سورج چاند ستارے بنانے والا اللہ, رنگ بھرنے والا اللہ, چمک دینے والا اللہ, نور پیدا کرنے والا, بے نور کرنے والا اللہ, زمین کو جان دینے والا, ہوا کو سانسیں دینے والا اللہ, بارشیں برسانے والا اللہ, بادل لانے والا اللہ, برسانے والا اللہ, دھوپ لانے والا اللہ. فرمایا محبوبہ تیری امت مجھے گالیاں دیتی ہے, الہ العالمین میری امت کی کیا جرت کہ آپ کو گالیاں دے. کہ محبوب بتا موسم بنانے والا کون ہے؟ محبوب کی زبان سے نکلا اللہ. کہ میرا حبیب بتا میری کوئی چیز خراب ہو سکتی ہے؟ جب میرا بندہ کہتا ہے آج موسم خراب ہو گیا, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے وہ اپنی زبان سے مجھے گالی دے رہا ہے. عزت دار کوئی آدمی ہو, انسان اس کے سامنے اونچی بات کر جائے, انگلی کا اشارہ کر دے, ماں بہن دی رانی کی گالی تو دور کی بات ہے, انگلی کا اشارہ نہیں برداشت کرتا. کہ اس کی جرت کیسے ہوئی, انگلی کا اشارہ نہیں کیا, میرے آگے اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا بلکہ اس نے مجھے گالی دے دی. کہ الہ العالمین موسم خراب ہو گیا. فرمایا میں نے کوئی چیز خراب نہیں بنائی. جب ساری مخلوق بارش برستی دیکھ کر, ابر آتا دیکھ کر, بادلوں کی کڑک دیکھ کر, بجلی کی چمک دیکھ کے کہتی ہے موسم خراب ہو گیا, یہ ظالم کو پتہ کوئی نہیں, یہ اپنے خدا کو گالی دے رہا ہے. یوں بھی تو زبان چل سکتی تھی کہ موسم بارش والا ہو گیا, یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا سورج بادلوں میں چھپ گیا, بادل آ گیا. اللہ اکبر. جب موسم خراب ہے تو پھر اپنی زبان سے کیوں کہتے ہو یہ ہلکی جو پھوار پڑی ہماری فصلوں کے لیے اچھی ہے؟ کسی کے گھر کی چھت دب کی, اس نے کہہ دیا موسم خراب ہو گیا, اور کسی کی فصلوں پہ پانی پڑا, کہنے لگا موٹا موٹا دانا نکلے گا, پتا اچھا نکلے گا, پتا مضبوط ہوگا. فرمایا تمہاری سمجھ میں میری خرابی اچھا ہی سمجھ نہیں آئے گی. اللہ اکبر. تمہیں سمجھنے کے لیے قرآن کا سہارا لینا پڑے گا, اور قرآن کو سمجھنے کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی زندگی کا سہارا لینا پڑے گا. اگر تم چاہتے ہو قرآن والی زندگی پر, اگر تم چاہتے ہو میرے حکموں پر, اصولوں پر عمل کرو, تو محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو 23 سال کے اندر تمہیں مبارک زندگی دے کے گئے, دن رات دے کے گئے, صبح شام دے کے گئے, بیاہ شادی دے کے گئے, موت میت دے کے گئے, بچے کی گود سے لے کر اذان دینے تک, میت کو قبر میں اتار کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کتنا کامل دین ہے, کتنی عظمتوں کا مالک ہے کملی والا. رب کعبہ کی قسم میت پہ مٹی ڈالنے کا طریقہ بھی بتلا کے چلا گیا ہے. آج اس نبی کی مبارک زندگی کو میرے عزیزو اللہ اکبر اس سے رخ موڑنے میں, منہ موڑنے میں دیر نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. او لوگو جب جمعے کا دن آ جائے خبردار خبردار, خدا کا قرآن کہتا ہے او لوگو خرید و فروخت بند کر دو. یہ کہتا ہے 12 بجے سے پہلے دکان کھول لو, 12 بجے سے پہلے کاروبار کر لو, جمعے کی نماز سے پہلے کاروبار کر لو. چاچا دکان پہ بھتیجا جمعہ پڑھنے کے لیے آیا, ابا دکان پہ بیٹا جمعہ پڑھنے کے لیے آیا. جب خدا کا قرآن کہہ رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اور لوگوں جب جمعے کی اذان کا وقت آ جائے, میں اللہ کہہ رہا ہوں تمہیں خرید و فروخت کی, کاروبار کرنے کی اجازت نہیں. جب اللہ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دیتا, رب کعبہ کی قسم تیری پرچول کی دکان ہو, تیری ہول سیل کی دکان ہو, جب اللہ نے منع کر دیا ساری دنیا مل کے تیرے کاروبار میں برکت نہیں لا سکتی ہے. کرو جتنا مرضی, لگاؤ تعویذ, لگاؤ قرآن کے نسخے,
جتنی مرضیاں دھونی دے لو، زمزم کے پانی کا چھڑکاؤ کر لو، میرے سے پانی بڑھوا کے دکان پہ پھونک کے مروا لو، جب قرآن کے اصول کے خلاف کریں گے، اللہ کی منشا کے خلاف کریں گے، رب کعبہ کی قسم تیرے میرے رزق میں برکت نہیں آئے گی۔ جمعے کی نماز کی تیاری کا حکم ملا، کبوتر بازی کا حکم نہیں ملا، بیلوں کی لڑائی کا حکم نہیں ملا، بیلوں کی دوڑ کا حکم نہیں ملا، موٹر سائیکل کی ریس کا حکم نہیں ملا۔ اللہ اکبر، ہے تو 1.5 لیٹر کی بوتل، ہے تو 100 روپیہ، ہے تو 1 کلو کڑائی کا معاملہ۔ اور میرا عزیزوں میچوں پہ شرطیں لگانے والوں، اگر یہ بوتل کا گھونٹ اندر چلا گیا، 13 سال نہیں، 15 سال نہیں، 20 سال تک جتنی نیکیاں کی ہیں، شرط کا پیسہ، حرام کا پیسہ، یہ تیرے اندر چلا گیا، تیری 20 سال کے نمازوں کے سجدے کے نور کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ جوئے کھیلنا، شرطیں لگانا، شراب پینا، اللہ کہتا ہے یہ شیطان کے عمل ہے، انسان مسلمان کے عمل کوئی نہیں۔ اور میرے عزیزوں یہ بچے ہی تو ہیں، اور یہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، اپنے لوڈو پہ بوتل لگا لی، اللہ کی قسم یہ حرام ہے، حرام چیز اندر چلی گئی، کبھی بھی تجھے نماز کا سجدے کی تیاری کی توفیق نہیں دے گی۔ جتنی مرضی دعائیں کر لو، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر میرے عزیزوں آنسو بہا لو، بیت اللہ کے سامنے جا کے ماتھا رگڑ لو، جب تک لباس حلال کا نہیں، جب تک کھانا پینا حلال کا نہیں کرو گے، رب کعبہ کی قسم آپ کی میرے منہ سے نکلی دعا آپ کے میرے سر سے اوپر نہیں جائے گی۔ رو رو کے تھک گئے، اللہ اکبر، کاروبار نہ چلا، لاکھوں روپیہ برباد کر دیا، مکان بیچ کے کاروبار پر لگایا، جائیداد بیچ کے کاروبار پر لگائی، رقبہ بیچ کے کاروبار پر لگا دیا، گاڑی بیچ کے کاروبار پر لگائی، کمیٹیاں ڈال ڈال کے کاروبار پہ لگائی، تیرا میرا کاروبار نہیں چلا، تیرا میرا کاروبار کیسے چلے گا؟ سود پہ پیسہ لے کر، اللہ اکبر، دکانداری کر رہا ہے، سود پہ پیسہ لے کے کاروبار چلا رہا ہے، 10,000 اللہ اکبر ادھار کسی سے لیا، 11,000 دینے کا وعدہ کیا، 1 لاکھ پہ 10 لاکھ دینے کا وعدہ کیا، رب کعبہ کی قسم ہے نماز کے چھوڑنے کا گناہ بتلایا، لیکن ماں کے ساتھ زیادتی کا نہیں بتلایا، زکوٰۃ کے چھوڑنے کا گناہ بتلایا، لیکن سود اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا جس نے 1 لقمہ کھا لیا سمجھ لو وہ 37 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ سو گیا ہے۔ بتاؤ تو میں میرے عزیزو، اللہ کرے تمہارے کوٹلے میں کوئی ایسی کپڑے کی دکان نہ ہو، میرے عزیزو، جلال پور پیر والے سے، شوج آباد سے، ملتان سے جو جوڑا میرے عزیزو 1000 روپے کا ملے گا، 1 مہینے کی ادھار پہ وہ 1500 روپے کا مل رہا ہے۔ پروفٹ لینا میرے عزیزو ایک حد تک جائز ہے، جتنا مارکیٹ کے اندر پروفٹ ہے اتنا لے، اگر ڈبل لے گا رب کعبہ کی قسم ہے مہینے بعد 500 روپے زیادہ تو آ جائے گا، تجھے پتہ نہیں 500 روپیہ تیرے پیچھے لگ جائے گا، تیری نسل کے پیچھے لگ جائے گا، تیری بیوی تیرے بچوں کے پیچھے لگ جائے گا، جب تک یہ 500 روپیہ تجھے مجھے جہنم میں دھکا نہیں دے گا، یہ 500 روپیہ تیرا میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو گھٹاتا ہے۔ الہ العالمین یہ کیسے ہو گیا؟ 100 روپے میں سے 5 دے دیے، 95 رہ گئے، اور 100 پر 5 لے لیے، 105 ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی حضرت جی میرے بچہ نہیں پیدا ہوتا تھا، منتیں مرادیں پوری کی، بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس جا کر دعا کروا لی، لیکن ایک دن میں موج مستی میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے دل میں خیال آیا اگر میرے بچہ پیدا ہو میں اس کی ٹٹی کھاؤں گی، پخانا کھاؤں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے پھر تو نے کیا کیا؟ کہ اب میرے بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ بولو براز کرتا ہے، پخانا کرتا ہے، میرے سے کھایا نہیں جاتا، میں کیسے کھاؤں؟ اللہ اکبر کہنے لگے کیوں تو نے ایسی منت مانی تھی؟ اللہ اکبر فرمایا اچھا کل آئیو بتلاؤں گا۔ وہ کل آ گئی، اللہ اکبر امام صاحب بتا، اللہ اکبر کتنا، اللہ اکبر کتنا بڑا مرتبے کا
امام ہے. اللہ غنی میرے عزیزو پچھلے دنوں ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر تقریباً 1.5 گھنٹہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا کی یا اللہ جو علم کا خزانہ اس کی جھولی میں ڈالا اس کی نسبت سے ہماری جھولی میں ڈال دے. رب کعبہ کی قسم ایسے لگ رہا تھا جو ہم جیسے کوئی ہمارے دلوں کی تختیوں پہ لکھ رہا تھا. ایسا سکون ملا اپنے فقہ کی امام کی قبر پہ جا کر. اللہ اکبر, نور نور ہو رہا تھا, پتہ لگ رہا تھا جیسے جلال پور والوں جیسے کوٹلہ والوں تمہیں بارش برستی نظر آئی. خدا کی قسم امام اعظم کی قبر پر آسمان سے نور ایسا برستا نظر آ رہا تھا. یہ پچھلے مہینے کی 12-13 تاریخ کی بات ہے, بیٹھے ہوئے تھے اللہ والوں کی قبر. ادھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پچھواڑے کے اندر میرے عزیزو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے. اعزازی طور پہ میرے عزیزو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب کے ساتھ 16 علماء کرام گئے. اللہ اکبر, کہنے لگے تم پاکستان سے آئے ہو. حضرت پیران پیر کی قبر کا دروازہ کھول دیا گیا. اندر چوکٹے کے پاس جا کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگی. اللہ اکبر, پتہ لگا کوئی اللہ والا سو رہا ہے, نور کی بار سے ہو رہی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کلائیو, جب بار بار اسے بلاتے رہے اگلے دن وہ آ کے بیٹھ گئی. کہنے لگی حضرت جی آج بلا رہے, کل بلا رہے, شام بلا رہے, بتاتا کیوں نہیں, کھاؤں یا نہ کھاؤں. فرمایا پخانا کھانے کو کس نے کہا, کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ کہ پھر بتا منت کیسے پوری ہوگی؟ کہ تیرے پڑوس میں تیرے محلے میں کوئی سود خور رہتا ہے. کہاں؟ ہاں. فرمایا اس کے گھر جا کے ایک لقمہ کھا لینا پخانا کھانے کے برابر ہے. ایمانداری سے بتاؤ ہم سود کو حرام سمجھتے ہیں؟ سوال ہی پیدا لینے میں دیر کرتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آؤ, اولاد نیک بنے گی, بچے قرآن کے حافظ بنیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ سکول بھی نہیں پڑھ سکے. آپ مشاہدہ کریں جو اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں, گوشت کو پانی لگانے والے, سبزیوں کو پانی لگانے والے, سبزیوں میں رنگ بھرنے والے, اللہ کی قسم ان کے گھر میں سکھ نہیں ہے. ان کا پیسہ جا رہا ہے اسپتالوں میں, ان کا پیسہ جا رہا ہے تھانے کچہریوں میں. مخلوق ان کا پیسہ کھا رہی ہے, خود نصیب نہیں ہو رہا ہے. سب سے پہلے میرے عزیزو اگر دعا قبول کروانا ہم چاہتے ہیں, میں نہیں کہتا ہم سود خور اللہ نہ کرے, لیکن کوئی نہ کوئی اگر ذریعہ ایسا بند, گولی کی لاٹری ہو گئی, لاٹری ڈال لی, کمیٹی ڈال رہی, اس کا 10ویں نمبر پہ تیری کمیٹی ہے, تجھے 7ویں پہ ضرورت پڑ گئی, لے اور جو باقی پیسے چھوڑ دے. بھائی 10 لاکھ ہے تو مجھے 8 دے دے, بھرے گا 10. یہ 2 لاکھ کس کے دانے میں جا رہا ہے؟ یہ 2 لاکھ کس کے کھسکے کے اندر جا کر اسے جہنم کے اندر پہنچا رہا ہے؟ قسطوں پر سامان دینے والوں, واشنگ مشین دینے والوں, ایئر کولر دینے والوں, ہیٹر دینے والوں, کیا دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اب اس کی اب دیکھو اس کی طویلیں کیا باندھ رہے ہیں میرے عزیزو. اللہ اکبر, 5000 ایڈوانس ہے, ہر مہینے 1000 روپیہ قسط ہے, 10 تاریخ کو دے گا تو 1000 روپیہ دینا, اتنے پیسے ہیں. اللہ اکبر. یہ اسکوٹر میں نے تجھے 75-90 ہزار کا 1 لاکھ روپے کا دے دیا, ٹھیک ہے, اس نے شریف پروویڈنس کا لے لیا, وقت کا تعین کر دیا کہ اتنے سال میں تو نے قسطیں ادا کرنی ہے, لیکن یہ کام اس نے غلط کر دیا. اس تاریخ کو دے گا تو ایک حد اتنے پیسے لوں گا, ایک حد میں تاریخ آگے بڑھ گئی تو روزانہ تاریخ کے آگے بڑھنے پر تجھے 100 روپیہ دینا پڑے گا. رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو 100 روپیہ لیتا ہوا آج مر گیا, قبر کے اندر 1000 سال تک قیامت کا انتظار کرتا رہا. اللہ اکبر. تجھے اس 1000 کی خاطر, اس 100 روپے کی خاطر قبر کے اندر فرشتوں کی مار کا قیامت تک سامنا کرنا پڑے گا. اور نہیں جی ہم تو اس لیے لیتے ہیں کہ لوگوں کو ڈر خوف, وہ لوگ کی بھاگ جاتے ہیں, ہم اس لیے لوگوں سے لیتے ہیں کہ لوگوں کو پابندی کا خیال ہو, مسجد میں ڈال دو. ہم تو کسی غریب کی اچھا حرام تو نہیں کھاتا, اپنے بچوں کو کھلاتا ہے, تجھے مسجد ہی ملی. اور نہیں جی پیسے اکٹھے کر کے غریب بیٹیوں کی شادی کروا دیتے ہیں, پیسے اکٹھی کر کے کسی کی چھت بنوا دی, مسجد کا کوئی کام ہو رہا تھا وہاں دے دیا, تجھے اللہ کو دینے کے لیے حرام ملا. وہ مالک کائنات جس نے ماں کے پیٹ میں بھی تیرے منہ میں حرام نہیں ڈالا. جاؤ گوگل پر سرچ کر کے دیکھنا رحم مادر بچہ دانی کیسی ہوا کرتی ہے, تھیلی کیسی ہوا کرتی ہے, 9 مہینے کا بچہ کیسے ٹڑا مڑا ماں کے پیٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے.
قسم کان کے سوراخ ہیں، ناک کے سوراخ ہے، آنکھ کے سوراخ ہے، ہونٹ کا سوراخ ہے، پیشاب پخانے کا سوراخ ہے. ادھر میرے عزیزوں گوں کی تھیلی، ادھر پیشاب کی تھیلی، ادھر خون کی تھیلی، ادھر معدہ ہے، ادھر فاسد مادوں کی تھیلی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قربان تیری قدرت پر، کتنے گند کے اندر تو نے کتنا خوبصورت انسان چھپا رکھا ہے. اے میرا مالک مجھے بھوک لگی، 4 مہینے کے بعد میرے میں روح ڈال دی گئی، 9 مہینے تک مجھے غذا کی ضرورت تھی، منہ میرا نہیں کھلا، اللہ اکبر، دانت میرے منہ میں نہیں آئے. فرمایا بندہ اگر ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں، اللہ اکبر، میں تجھے منہ سے خوراک دیتا، کیا پتا تھا پخانے کا ذرہ، پیشاب کا ذرہ تیرے منہ میں چلا جاتا. میں نے تیرے منہ کو اس لیے پاک رکھا، تیرے کان کے سوراخ کو اس لیے پاک رکھا کہ تو نے دنیا میں آ کر ان کانوں سے اللہ اکبر سننا تھا. اور میرا بندہ جب تو نے بولنا تھا، امی تجھے سکھلاتی، ابو تجھے سکھلاتا اللہ. اور میرا بندہ اس زبان سے تو نے میرا نام لینا تھا، کان سے نام سننا تھا، اس لیے میں نے تیرے زبان اور کان والے سوراخ کو گوں کی تھیلی پیشاب سے پاک رکھا ہے. اب تو دنیا کے اندر آنے کے بعد جوئے کا پیسہ کھائے تیری مرضی، سگریٹ پیے تیری مرضی، چرس پیے تیری مرضی، شراب پیے تیری مرضی، لیکن اللہ اکبر میرے عزیزوں، کسی کے گھر مہمان آ جائے، کسی کے گھر میرے عزیزوں کوئی عزیز آ جائے، چاچا اپنے گھر کا ڈنر سیٹ دے دے، چاچی اپنے گھر کی کرسیاں میز دے دے، اللہ اکبر، بیاہ شادی سردی کے مہینے میں آ جائے، تکیوں پہ نام لکھ کے دیتے ہو، بستروں پہ نام لکھ کے دیتے ہو، بھائی لے جا، موٹر سائیکل لے جا، جیسا دے رہا ہوں ویسا لوں گا. اللہ اکبر، جب ایک منجی بسرا جیسا دیتا ہے ویسا لے گا. 5 فٹ کے انسان کو اللہ نے عالم ارواح میں کہا تھا ساری چیزیں امانت دے کے بھیج رہا ہوں، لیکن جیسا بھیج رہا ہوں قیامت کے دن میں تیرے سے ویسا ہی لوں گا. تیری زبان کو میں پاک لوں گا، تیرے ہاتھوں کو میں پاک لوں گا، تیرے قدموں کو میں پاک لوں گا. خبردار ڈنڈی مار کے نہ آنا، خبردار گند میں بھر کے نہ آنا. اگر گندا وجود، گندا پلید دل لے کے آیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جنت میں تو ٹھکانا دور کی بات ہے، مجھے میں تجھے جنت کے دروازے پہ بھی کھڑا نہیں ہونے دوں گا. صاف صاف تو اس نے باتیں کھول کے رکھ دی، کوئی بات اس نے چھپائی نہیں ہمارے سے. میرے بندے یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، دنیا میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، یوں فرشتے آویں گے، یوں سوال کریں گے. اللہ اکبر، ایسا بھی کوئی کریم ہے، ایسا بھی کوئی میرے عزیزوں کمرہ امتحان ہے جو سوال کے پرچے پیدا ہونے سے پہلے آؤٹ کر رہا ہے. 9 کتابوں کی تیاری کرنے والوں، راتوں کو 2 3 4 بجے تک جاگنے والوں، تجھے LLB کرنا آسان ہے، BA کی ڈگری لینا آسان ہے، اللہ اکبر، CS تجھے کرنا آسان ہے، ڈاکٹر بننا آسان ہے. کتنا تو ظالم ہے، تیرے ذہن کے اندر، تیرے تصور میں سورج چاند ستارہ تو آ گیا، لیکن تیرے ذہن میں 3 سوال نہ آئے. من ربک ما دینک من نبیک، یہ 3 ہی تو سوال تھے. تیرا رب کون ہے، کس کتاب پہ عمل کرتا رہا. اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کا سردار بھیجا تھا. بتا رحمت للعالمین کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ 3 سوال تجھے نہیں آتے. کپڑے کے رنگ تجھے آ گئے، روٹی کا ڈھنگ تجھے آ گیا، سالن کے ذائقے کے آ گئے، پانی کے تجھے ذائقے کا پتہ لگ گیا، سونے کا، جاگنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا پتہ لگ گیا. اللہ اکبر، دور سے کھیتوں میں پتہ دیکھ کے کہتا ہے فلانی فصل ہے، درخت دیکھ کے کہتا ہے فلانا درخت ہے، رنگ دیکھ کے کہتا ہے فلانا درخت ہے. اللہ اکبر، انسان دیکھ کے کہتا ہے فلانی نسل کا ہے، عربی اجمی ہے، گورا ہے، کالا انگریز ہے. اے میرا بندہ، ساری میری بنائی چیزوں کو وہ پہچان گیا، تو بنانے والے کو نہیں پہچانا. بتا قیامت کے دن کیا منہ لے کے میرے سامنے آئے گا؟ اللہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ غنی، بچے کی پرورش کرتے ہوئے اماں ابا سب سے پہلے اسے لفظ اللہ سکھاتے ہیں، لفظ اللہ سکھاتے ہیں، لفظ اللہ سکھاتے ہیں. بچہ جب ہوتی زبان سے پہلی مرتبہ اپنی زبان کو ہلاتا ہے اللہ، خدا پاک کی قسم اللہ اتنا راضی ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا نو مولود بچہ، دودھ پیتا بچہ، ماں کے سینے سے لگنے والا بچہ جب لفظ اللہ کہتا ہے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
لیکن جو امی بیڈ ان چائنا ہو، جس نے زندگی موبائل پہ گزاری ہو اور ٹیلی فون پر پہلی شادی سے پہلے رابطہ ہو، منہ دکھائی میں موبائل لوں گی، ٹچ موبائل تیرے سے. معاشرت پر میں اس لیے بات کرتا ہوں، آپ یقین کریں میں سفر میں نے شروع کیا سکھر سے تقریباً مغرب کی نماز پڑھ کے، اور یہاں جلال پور پیر والے تک 2 موبائل میرے ہاتھ میں تھے، ادھر کا فون. ایسی بات اللہ کی قسم جلال پور میں تھک گیا، ہاتھ میرا تھک گیا، یعنی 3.25 گھنٹے مسلسل 2 موبائل میرے ہاتھ میں تھے. اس کا سنو، کوئی جلسہ، کوئی تاریخ، کسی بیٹی کا رونا، کسی بھائی کا، اور تو انڈیا سے، جاپان، کہاں کہاں سے فون. دنیا پھرا رہا ہے اللہ، دنیا دکھا رہا ہے. خدا کی قسم عزت جو میرے نبی کے طریقوں میں، اس کے علاوہ عزت کوئی نہیں ملے گا. سبحان اللہ. شام کے بازار میں میرے عزیزو، اللہ اکبر، وہ سنتے تھے شام کے بازار میں زینب روتی گئی، شام کے بازار میں امام حسین کا سر نیزے پہ رکھ کے لے گئی. وہ شام کے بازار کے چوک میں کھڑے ہوئے، اسی وقت اسکول کے بچوں کی چھٹی ہو گئی. حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب دامت و فیوزوم کے ارد گرد بچے اسکول کے آ کے جمع ہو گئے. کوئی کپڑا کھینچے آپ کی، کوئی لاٹھی کو ہاتھ لگائے، کوئی آپ کی بایوں کو ہاتھ لگائے. ایک پچھواڑے سے ایک عورت آئی، علماء کرام کھڑے تھے. اللہ اکبر، وا کے سجدے کے اندر گر گئی، رونے لگ گئی. اسے پیچھے کر کے ہٹایا، یوں پگڑی کا کونا کھینچا، یوں کر کے داڑھی، اللہ اکبر، ہاتھ لگایا اور یوں کر کے ہمارے منہ کی طرف تھپیڑا مارا. اللہ اکبر. جو ہمارا ترجمان تھا اسے کہنے لگی انسان تو لگتے کوئی نہیں، لگتا آسمان سے فرشتے اتر کے آ گئے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ لباس تو ان لوگوں کا تھا جو ملک شام میں بلال، عبداللہ بن مکتوم، عبداللہ بن رواحہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو ملک شام میں ہجرت کر کے آئے تھے. یہ لباس تو ان لوگوں کا تھا. یہ لباس ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ بتلایا گیا پاکستان سے زائرین آئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ والوں کے قبروں کی زیارت کرنے آئے. وہ عورت روئی اور کھڑی ہوئی اور اس نے یوں کر کے ہاتھ کا اشارہ کیا. پتہ ہے وہ کیا کہہ کے گئی؟ کہنے لگی اس لباس کی قدر کرنا، ہم نے یہ لباس اتارا، خدا نے ذلت رسوائی کا توق گلے میں ڈال دیا. اوے لوگو، جب تک تمہارے پاس یہ لباس رہے گا دنیا کی کوئی طاقت تمہارا سر نہیں جھکا سکے گی. شادی جیسا مسنون طریقہ. اللہ اکبر. میرے عزیزو حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو. کوئی تو حدیث سے ثابت کر دو، کوئی تو قرآن سے ثابت کر دو، یہ شیروانی، یہ خصہ، یہ کلہ کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر. خدا پاک کی قسم، تیری بیٹی کا نام اسما، تیری بیٹی کا نام رابعہ، تیری بیٹی کا نام شازیہ، تیری بیٹی کا نام جویریہ. لیکن میرے عزیزو، ساری دھرتی پر پیدا ہونے والی بچیاں ایک پلڑے میں رکھ دو، محمد کی بیٹی فاطمہ کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. پتہ ہے جس دن علی کی برات آئی، جس دن فاطمہ الزہرا کی برات آئی، علی آیا، کوئی شیروانی نہیں پہنی تھی، کوئی میرا دل و کلہ نہیں باندھا تھا. نبوت نے اوپر سے پیروں کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. جولی پلا کے فرمایا اوہ لوگو، میں شادی کو اتنا سستا آسان کر رہا ہوں. علی میرے دروازے پہ دولہا بن کے آیا، پگڑی کلہ تو دور کی بات ہے، علی کے پیر میں جتی بھی کوئی نہیں ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، عمر کے پیر کے اندر جتی کوئی نہیں. صحابہ اکرام 4 چفیرے ہو گئے. کہا عمر خدا تیرے پہ رحم کرے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، عید کی نماز پڑھانے جا رہے، جوتا کہاں ہے؟ فرمایا میری تنخواہ مجھے جوتا لینے کی اجازت نہیں دیتی. اللہ اکبر. میں حرام کے پیسوں کا جوتا پہن کے جاؤں، ان پیروں سے حوض کوثر پہ چل کے کیسے جاؤں گا؟ احساس ہے تیرا باپ تیری خوشیوں کے لیے کہاں کہاں ادھار مانگ کے آیا، تیری ماں اللہ اکبر تیرے کپڑوں کے لیے کن کن کے دروازے پر بھائی کے سامنے کتنی دیر بیٹھ کے رو کے آئی ہے. تو یہ کیا احساس؟ تو نے تو کنجر بلائے رات کو اللہ تھللوں میں بیٹھ کر، تو نے سوٹے شراب کے چکروں کے اندر، تو نے ساری رات کوٹلے کے اندر تو نے مہندی کی رات فنکشن کیا. یہ منہ پر دونوں ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں، تیری گود میں کتا آئے گا، خدا کی قسم خدا کا بندہ نہیں آئے گا. کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کو اتنا کمزور سمجھ لیا؟
دولہا بڑھ کے آئے، لال دوپٹہ پگڑی باندھ کے آئے، 2 نفل پڑھ کے گئے. کیا یہ نفلوں کا مقصد تھا کہ گھر جاؤ مہندی کے فنکشن کے اندر تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ کیا تُو نے گھر کے اندر بیٹیاں نہیں رکھی ہوئی؟ اور چل تیری بہنوں نے نہیں دیکھا، تیری بیٹیوں نے، تیری پھوپھیوں نے نہیں دیکھا. جب مووی کے بننے کے بعد، جب شادی کے بعد یہ مووی گھر میں چلی، تیری تو غیرت کا جنازہ اسی وقت نکل گیا. جلال پور پیر والے کی نہر میں چھلانگ مار کے ڈوب مرتا، زہر کھا کے مر جاتا. اے ظالم تجھے شرم ہی نہ آئی؟ تو غیر عورت کا ہاتھ اپنی بہن کے سامنے پکڑ کے کھڑا ہے. اللہ کی قسم اس نے عذاب نہ دینے کا اپنے نبی سے وعدہ کر لیا. اگر یہ غیر کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہوتا، میرا خدا میرے نبی سے وعدہ نہ کرتا، کب سے یہ آسمان زمین کے اوپر گر جاتا. 50 سال میری عمر ہو گئی، 51واں سال چل رہا ہے، پتہ نہیں زندگی کا زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کوئی پتہ نہیں زندگی میرے عزیزوں کب بے وفائی کر کے چلی جائے. لیکن ذمہ داری سے بات کرو، توبہ کر لو. اگر کسی کا شادی کا وقت ہے، کسی کا ارادہ ہے کہ تاریخ رکھی گئی، کسی نے ایڈوانس دے دیا، ڈھول ڈال دے اس پیسے پر. اپنے گھر کے اندر میلاد کروا لے، اپنے گھر کے اندر نعت خوانی کروا لے. جتنا تو نے ناچنے والیوں پہ پیسہ خرچ کرنا ہے، 10,000 15,000 20 خرچ کرنا ہے. علاقے کے 4 بیواؤں یتیموں کے گھروں میں پورے مہینے کا راشن ڈلوا دے. رب کعبہ کی قسم دولہا تو بنے گا، یتیم کا ہاتھ گھر میں اٹھے گا. آنے والی خدا کی قسم چہرے سے تو عورت نظر آئے گی، لیکن تیرے گھر میں آ کے بسے گی، خدا کی قسم جنت کی حور نظر آئے گی. کرے کون؟ کوئی ادھر کان میں کہہ رہا تھا راجپوت برادری ہے، کوئی ادھر کہہ رہا تھا مہاجر ہے، کوئی ادھر کہہ رہا تھا رنگڑ ہے. اللہ اکبر، تمہیں تمہارا عہدہ مبارک ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ عہدوں کو نہیں دیکھے گا. قیامت کے دن تو اللہ تیرے میری زندگی کے میرے نبی کی زندگی کو دیکھے گا. اوے لوگو، تم رنگڑ راجپوت اپنی جگہ، تم کمبوں ارائیں اپنی جگہ، تم ملک اپنی جگہ، لیکن ہمارے اندر ایک سری ہے میرے عزیزوں. 4-4 لاکھ روپے کا جہیز لیتے ہیں، ڈیرے میں رکھ کر مسجد کے اندر اعلان کیا جاتا ہے فلانے کی دھی کا جہیز صبح 8 بجے دکھایا جائے گا اور پرسوں اس کا جہیز اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر، سارا کوٹلہ دیکھنے کے لیے آیا. ساری امیر کی بیٹیاں تھوڑی آئی تھی، ساری امیر کی گھر والیاں تھوڑی آئی تھی. پتہ نہیں کتنی ریڈی والے کی بچیاں، پتہ نہیں کتنی چھاپڑی والے کی بچیاں، پتہ نہیں کتنی مستری کی بچیاں تیری بیٹی کے جہیز کو دیکھ کے موٹے موٹے آنسو نکال کے گئی ہیں، اور گھر جا کے اماں کی گودی میں سر رکھ کر روکے گا، اماں کاش میرا ابا بھی مجھے فریج لے کے دیتا، مجھے اے سی لے کے دیتا، اپنے داماد کو موٹر سائیکل لے کے دیتا. او بابو بچ بچ بچ. رب کعبہ کی قسم ہے، اگر کسی بیوہ مسکین کی بیٹی کا آنسو تیری بیٹی کے جہیز پہ گر گیا، یہ برتن بندے کے بندے رہ جائیں گے، اللہ تیری بچی کو بھی استعمال کرنے کا موقع نہیں دے گا. 8 بستر دے رہے ہیں، 50 چرپائیاں دے رہے ہیں، 10 منیاں دے رہے ہیں، 16 بستر دے رہے ہیں، 4 دے دیتا. اللہ اکبر، یہی پیسہ داماد کو دیتا، جاؤ میاں بیوی اللہ کا گھر دیکھ کر آؤ، یا حضور کے روزے پہ حاضری دے کے آؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رات کو بستر کے اندر بیٹھ کر اپنی بیوی سے مشورہ کرتا. بیٹی تو اللہ اکبر سادے کپڑوں میں بیائی جائے گی، ازواج مطہرات کو دیکھتا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دیکھتا، اما عائشہ صدیقہ سے بڑی ماں کائنات کے اندر کوئی نہیں، جس کو پروردگار عالم نے آسمانوں سے کئی مرتبہ سلام بھیجا ہے. دو بیٹیاں کائنات کے اندر ایسی مظلوم گزری، 2 بیٹیاں کائنات کے اندر ایسی غریبی کی زندگی گزار کے گئی. ایک بیٹی کے پاس شادی کے لیے پہننے کے لیے جوڑا نہیں تھا، دوسری بیٹی کے پاس قبر میں جانے کے لیے کفن کوئی نہیں تھا. یہ کون بیٹیاں تھی؟ ایک کا نام سیدہ فاطمہ، دوسری کا نام سیدہ زینب تھا. میرے عزیزوں، جب سیدہ زینب کو غسل دیا گیا، رحمت والے نبی نے فرمایا میری بیٹی کو کوئی کفن نہ دے، میں اپنی بیٹی کا کفن خود لاؤں گا. کوٹلے والو، تم جلال پور جاؤ، ملتان جاؤ، بچی کی شادی کی تاریخ میں رقصوں میں سامان بھر کے لاؤ، گاڑیوں کی ڈگیاں بھر کے لاؤ، اللہ اکبر، کری ڈبہ بھر کے لاؤ. اس پیارے نبی کی شان کے کیا کہنے. اللہ اکبر، جو اپنی بیٹی کا کفن ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے. سیدہ زینب کو جب غسل دے دیا گیا، آپ حجرے مبارک میں تشریف لے گئے. جو آپ کا تہمت مبارک تھا، آپ کی دھوتی لنگی چادر تھی، آپ نے اس کو اتار کے کندھے پر اور کندھے والی چادر کو اتار کے لپیٹ لیا. پھر اس چادر کو جو آپ نے اپنی تہمت
عورت بنا رکھی تھی. آپ سیدہ زینب کو جب غسل دیا گیا وہاں تشریف لائے اور آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے کہا اس چادر میں میری بیٹی کو کفن دے دو. اللہ اکبر. جب سیدہ زینب کو کفن دے دیا گیا پاک پیغمبر آئے, بیٹی کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگ گئے. اے لوگو, تم دنیا کے اندر اپنی بیٹیوں کو لال جوڑے میں دیکھتے ہو, اس کے کلیجے کو کیا کہو گے جس نے اپنی بیٹی کو کفن میں دیکھا؟ تھپڑ بھی کھایا جس کی بیٹی نے اسلام کی خاطر, جدائی بھی برداشت کی ماں باپ سے اسلام کی خاطر. اور میرے چاند وہ بیٹی کو جب کفن میں دیکھا, پتہ ہے میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے بیٹی آج تیرا باپ, اللہ اکبر, آج تیرا باپ تجھے نیا کفن نہیں دے سکتا, لیکن میں نے تجھے آج وہ چادر اڑا دی. ساری کائنات مل کر اس چادر کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. مدینے والی عورتیں رونے لگ گئی کہ یا رسول اللہ کون سی چادر پہنائی؟ فرمایا بیٹی مبارک ہو, دنیا میرے دیدار کو ترسے گی, محمد نے اپنے تجھے جسم سے لگی ہوئی چادر کے اندر کفن دے دیا ہے. کرو جو تمہاری مرضی, اللہ کی قسم اللہ نے نہیں روکنا ہمیں. 15 تاریخ کو میرے عزیزو کوفے کی جامع مسجد کے اندر جہاں حضرت علی کو شہید کیا گیا, اس مسجد کے اندر میں اور میری بیوی بیٹھ کے زاروں قطار رو رہے تھے. کس لیے؟ یہاں سے واپس جا رہے ہیں. ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان دکھایا گیا, چھوٹا سا مکان, صحیح اصل حالت کا. 6 کمرے تھے اس مکان کے اندر. ایک کمرہ حضرت حسن حسین کا, ایک کمرہ حضرت زینب کا, ایک کمرہ رقیہ ام کلثوم کا, ایک کمرہ حضرت علی کا, ایک کمرہ ام البنین کا, ایک کمرہ حضرت عباس کا. اللہ اکبر, چھوٹے چھوٹے کمرے. میرے عزیز و آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ کوئی نہیں, 2 بستروں کی جگہ, 1 بستر کی جگہ. میں نے اپنی بیوی کو کندھا مارا, میں نے کہا دیکھ روزانہ کہتی ہے بڑا مکان لے دے, بچوں کے کام آئے گا. خدا پاک کی قسم ہے جنت کی شہزادیاں کچے مکان میں ساری زندگی گزار کے چلی گئی ہے. خبردار خبردار, کوئی یار تمہاری بیٹھک میں آوے یوں نہ کہنا یار میرا گھر اچھا کوئی نہیں, میرا گھر پکا نہیں, ورنہ میں تجھے بیٹھک میں لے جاتا, آجا ہوٹل پہ بیٹھ لے. اللہ اکبر. اور میرے عزیزہ کچے مکان پہ شکر ادا کر لے, ورنہ میرے ساتھ چل, میں اللہ کے آسمان تلے ایسے لوگوں کو دکھاؤں گا جن کے پاس سر چھپانے کے لیے کچی چھت بھی کوئی نہیں. تیرے باپ دادے کی گزر گئی, میرے باپ دادے پردادے کی گزر گئی, تیری میری بھی گزر جائے گی. اصل تو قبر والے مکان کی فکر کر, جا کے دیکھ لے. اللہ اکبر. میرے ماں باپ, مجھے نہیں پتا تمہارے زندے یا مردے, اللہ حیاتی دے دے. میرے ماں باپ قبرستان میں, میرا بڑا بھائی قبرستان میں, میری بہن قبرستان میں, میرے 2 بہنوئی میرے عزیزوں قبرستان میں, میرے رشتہ دار میرے عزیزوں جوان میرے 2 بھائی قبرستان میں. عبد الحنان میرے عزیزوں داعیہ تاج امت کا ٹائٹل گورنمنٹ سے لے آیا, افہام و تفہیم کا سفیر امن کا ٹائٹل گورنمنٹ سے لے آیا, لیکن میرے عزیزوں دن رات تقریریں جھاڑتا ہے. لیکن عبد الحنان کو بھی اللہ اکبر رات کا اندھیرا تو کیا, دن کے اجالے میں ماں باپ کی قبر پر جا کر ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی. جب عبد الحنان کا یہ حال ہے تو پھر میرے عزیزوں جس کا نماز قرآن سے واسطہ کوئی نہیں, اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اور لوگوں کوئی نہیں آئے گا, بارش برسے گی, چھٹک دے گی, 10 اوپر چڑھ جائیں گے, باپ کی قبر میں پانی بھر جائے, قبر میں پانی نکالنے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے. 1 سال پہلے گئے تھے, محرم کے مہینے میں گئے تھے, 10 محرم کو لپائی کر کے آئے تھے. اللہ اکبر. ماں کی قبر پہ مٹی ڈالی, لپا پوتی کر کے آئے, پھولوں کی چادر ڈال کے آئے. پتہ تیری امی نے, اللہ اکبر, جب تو اوپر پھولوں کی چادر ڈال رہا تھا تیری ماں چگاڑے مار مار کے رو رہی تھی, ابو تیرا چگاڑے مار مار کے رو رہا تھا. کہا میرا بچہ 1 سال کے بعد آیا, روزانہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گزر کے جاتا ہے, تیرے موٹر سائیکل کی گھو گھو کی آواز کان میں آتی ہے. پتہ یہ 7 والا سو رہا ہے, اس کا بیٹا صبح شام آتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ایک ہی ہے جو صبح شام آتا ہے. کہنے لگا تیرے کہاں ہے؟ کہ میں نے کہا 4 ہیں, انہیں دکان سے فرصت کوئی نہیں, اس کا ایک ہو کر ناغہ نہیں کرتا, میرے 4 ہو کے 1 سال ہو گیا میری خبر پہ نہیں آئے ہیں. کتنے میرے عزیزوں جنازہ پڑھنے کے لیے گئے, میت کو قبر کے اندر اتارا گیا, اور اللہ اکبر کیا کہہ رہا بیٹا,
جس کسی کو میرے ابو جان کی زبان سے یا ہاتھ سے زندگی میں تکلیف ہوئی ہو ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں. میرے باپ کو اللہ کے واسطے معاف کر دے, اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں. اللہ اکبر. آسمان والے نے بیٹے کو دھتکارا, کہا اے ظالم قصور باپ کے معافی ملے گی. اکلوتا تھا چار بہنوں کا بھائی. اس نے ویڑے میں برادری میں کھڑے ہو کے کہا تھا آج کے بعد میری بہنوں سے مرنا جینا ختم ہے. یہ وہی نامراد ہے جس کو کہہ رہا ہے اگر میرے باپ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو معاف کر دینا. یہ وہی ظالم ہے جس نے 4 ماں جائیوں کو گھر سے دھکے مار کے نکالا تھا. اللہ اکبر. ان سے جا کے معافی مانگتا تو میں معاف کرتا. میرا حق ہے تو میں معاف کر دو. بندوں کا حق ہے, یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا وہ معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے. ہمارے باپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو خدا کے واسطے ہمارے باپ کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ اکبر. فرشتے نے گرز مارا قبر کے اندر, او بے غیر تو تمہاری معافی سے معافی نہیں ملے گی. کیسے ملے گی؟ اللہ اکبر. اتنی بڑی ہول سیل کی دکان بازار میں تھی, بھائی کو ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملنی تھی. اس بے غیرت کو کبھی اپنے بھائی پہ ترس نہیں آیا. اتنے کیچڑ میں گارے میں آلو کی ترکاریاں آلو چھولے لگا کے کھڑا ہوتا تھا. اللہ اکبر. یہ بھائی کے پاس سے گزرتا منہ پھیرتا تھا. اسے میں بار بار سمجھاتا تھا بھائی سے منہ نہ پھیر, اگر میں نے منہ پھیر لیا تو بچی کچی کسر نکل جائے گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اس کا بھائی گھر آ کے بیٹھ گیا. اس کی گھر والی کہنے لگی روٹی کھا لے کا, کھانے کو دل نہیں کرتا. اللہ اکبر. پیسہ بڑا ہے بھائی بڑا. اس کی لگائی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہا کہ میرا بھائی میری ریڑھی کے پاس سے منہ پھیر کے چلا گیا. اس وقت جو اس کا دل ٹوٹا تھا, مجھے میری عزت کی قسم ہے میں نے اسی دن اس کی قبر کے اندر سانپ اور بچھوؤں کو بھیج دیا تھا. مائیں بہنیں اگر میری سن رہی ہے موبائل کے ذریعے, میرے عزیزوں اگر میری آواز گھروں میں جا رہی ہے, یہ بھی کوئی عزت ہے, یہ بھی کوئی عقل ہے کہ مرنے کے بعد اللہ اکبر 4 بڈھی عورتوں نے اٹھایا اور منجی کا پایا پکڑا کے کہہ دیا معافی مانگ لے, کان میں معافی مانگ لے. نہیں ملے گی, نہیں ملے گی. وہ کان میں معافی مانگ لے, اپنے حق معاف کروا لے. کبھی نہیں حق معاف کرائے گا, کبھی حق معاف نہیں ہوں گے. یوں کر کے روٹی پھینک کے جاتی تھی, بچیوں سے کہتی تھی میں تو اسے منہ نہیں لگاتی, تم اسے روٹی دے دو. ٹھنڈی کھا کے تیری طرف مسکرایا کرتا تھا. اپنے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر کے زبان نہیں باہر نکالتا تھا, منہ سے بول باہر نہیں نکالتا تھا کہ اس کا کیا, یہ تو پرائی عورت ہے. اللہ اکبر. عزت الٹے گی تو میرے باپ کی لوٹے گی, عزت لوٹے گی تو میری ماں کی لوٹے گی. اللہ کی عزت کی قسم ہے اتنا غمزدہ ہوا, فالج کے مرض کے اندر بستر پہ آ کے گرا, اشارہ کر کے کہا پانی پلا. اللہ اکبر. یاد ہے تُونے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا تھا اللہ اکبر اور مصیبتیں تھوڑی ہے, یہ مصیبت میرے گلے پڑ گئی. اللہ اکبر. اپنے شور کو کوسنے دے کے آنے والی کس امید سے آئی ہے, میں تیرے لیے قبر میں جنت کی دروازے کھولوں گا. اور ہم بھی کبھی نہیں کرتے بات پہ بیوی کو چھیتنے والے, بہنوں کے کہنے پہ, ماں کے کہنے پہ, رشتہ داروں کے کہنے پہ غروریاں دکھانے والوں. اللہ اکبر. اتنی سی جان ہے. اللہ اکبر. وہ تھوک بھی تیرے چہرے پہ سکتی ہے, تجھے لٹھ بھی مار سکتی ہے. چل 10 تو نے مارے, ایک کا جواب تو دے گی. اس کا ہاتھ کیوں نہیں اٹھتا, اس نے ہاتھ پیچھے کیوں باندھ رکھے ہیں, کیوں؟ پتہ ہے جب وہ دولہن بن کے تیری پھولوں والی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی, اس کے بڈھے باپ نے یوں ہاتھ جوڑ کے کہا تھا بیٹی داڑھی کا خیال کریو, جیسی کیسی گزرے گزار لینا, طلاق لے کے نہ آئیو. تیری 4 بہنیں گھر کے اندر بیٹھی ہیں, میرے سے ان کا بوجھ برداشت نہیں ہوا تھا, طلاق یافتہ بچوں کے ساتھ آ گئی, کیسے برداشت ہوگا؟ خدا پاک کی قسم جب تو تھپڑ مارتا ہے, وہ بدلے میں تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو باپ کی سفید داڑھی اس کے سامنے آ جاتی ہے. روزے نماز حج زکات کا پرچہ قیامت کے دن میں حل کروں گا. جب میرے گھر کا معاملہ آئے گا اللہ میرے سے نہیں پوچھے گا, میری بیوی کو بلائے گا. اللہ یہ پیر طریقت رہبر شریعت ہے. اللہ اکبر. یہ ولی کامل ہے, یہ خطیب
پاکستان ہے، مقبول عوام ہے، لوگوں میں تو رویا کرتا تھا، لوگوں میں تو میسرے پڑھ کیا کرتا تھا، بتا گھر میں آ کے کیا اس کے بولنے کا کیا انداز تھا؟ گھر میں آ کے غصہ کرتا تھا یا مسکرایا کرتا تھا؟ تجھے کتی کجری کا کرتا تھا یا تجھے جنت کی حور کا کرتا تھا؟ میں بولوں گا، اللہ کہے کہ ماروں گا مکہ، اور تو مارو اوپر اس کے تھپڑ، یہ نہیں بولے گا، اس کی بیوی بولے گی۔ اگر تیری میری بیوی نے تیرے میرے خلاف قیامت کے دن بول دیا، اللہ کی قسم اللہ 10 حجم اوپر کے اوپر مار دے گا۔ چلو مجھے ایک بات کا سارے جواب دو، تم نے ان بچوں کے بارے میں کیا سوچا؟ دو جواب اگر تمہارے پاس ہے۔ صبح سے لے کر شام تک دکان پر دھکے کھانے والوں، کہ انہیں پیدا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ روٹی کپڑا دے دو، اور اس کا مقصد کوئی نہیں۔ اللہ کے واسطے جنت کے پھولوں کو جنت کا پھول بناؤ، اپنے لیے کانٹے نہ بناؤ، ورنہ میرے عزیزو تمہارے میرے مرنے کی دیر ہے، گناہ یہ کرے گا 76 قبر میں تجھے مجھے پڑیں گے۔ ہاں فرمایا اولاد گناہ کرتی ہے، اولاد برے ککرم کرتی ہے، فرشتے قبر میں جاتے ہیں، اور بغیرت ایسی اولاد چھوڑ کے آئے جو بیٹھی جوا کھیل رہی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کے مرنے کے بعد گناہوں سے تو دور ہو جاؤ، نفرت کرو۔ گناہ تم کرتے ہو، شراب تم پیتے ہو، کروٹیں بدلنا ماں باپ کا قبر میں مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کے واسطے سوچو، یہ کوئی زندگی انسانیت ہے؟ صبح گھر سے اٹھے، نماز روزہ کوئی نہیں، کلی کر لی، جلدی روٹی دے، دکان کو دیر ہو رہی۔ اللہ کے بندے صبح صبح نور پیر کا ویلا ہے، ہنس کے کبھی بات کر لیا کر، تیرے سے ہنسوں گا، تیرے سے ہنسوں گا، تیرے سامنے ہنسوں گا۔ روٹی کھا کے، یہ روٹی پکا رکھی ہے، پہلی اللہ کی نہ شکری، یہ پکا رکھی۔ آواز آیا کتے اپنی زبان اپنے منہ میں رکھ، تو اس قابل بھی کوئی نہیں تھا، نا اس قابل بھی نہیں تھا جو سکی دیسی گھی کی تیرے آگے لسی رکھ دی، اس قابل تھا ہی نہیں۔ فجر کی اذان ہوئی، مرغے میرے عزیزوں ڈبوں میں ڈربوں میں، جانور بولنے لگ گئے، کوئل بولنے لگ گئی، بلبل طوطے بولنے لگ گئے، تجھے شرم ہی کوئی نہیں آئی؟ میں تجھے یوں کر کے دیکھتا رہا، سورج نکل گیا، تیری زبان پر ایک مرتبہ بھی میرا نام نہیں آیا ہے، میں تجھے دیکھتا رہا۔ پڑھو بخاری شریف میرے عزیزو، فرمایا انسان فجر کی نماز کے وقت سوتا ہے، آنکھ نکلتی، سورج نکلتا ہے، شیطان کان کے اندر آ کر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، یہ پرندے اڑتے ہیں، اللہ وہ بے نمازی کو دیکھ کے پرندے پر بچا کے ادھر کو اڑتے ہیں، ادھر کو اڑتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کی منجی کے پاس سے نہ گزرو، جو خدا کا عذاب برس رہا ہے، اس عذاب کے اندر کبھی ہم ہی نہ آ جائیں۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھ دیا، فرمایا بے نمازی مرے ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ پیر گلے میں رسی باندھ کے کچرے کے ڈھیر پر جا کے پھینکاؤ۔ بے نمازی مرے کفن نہ دو، بے نمازی مرے غسل نہ دو، بے نمازی پڑھے جنازہ پڑھو نہ پڑھاؤ، بے نمازی مرے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہ اس کی وجہ سے ساری قبر والوں پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ فقہا کا اللہ بھلا کرے، فرمائے اتنا سخت فتوے کو روک دو، اللہ اکبر، اللہ کے سپرد کر دو، اس کے لیے جتنی استغفار ہو سکے کرو، اس کے لیے جتنی معافی ہو سکے کرو، وہ مالک کائنات ہے، معاف کر دے، اس کی مرضی، مگر نہ پوچھنے پہ آ گیا۔ ایک نماز کا حساب لینے کے لیے خدا پاک کی قسم 50,000 سال کا دن ہوگا، پروردگار عالم میدان محشر میں اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مدنی میں وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کی تفسیر میں لکھا، اللہ اکبر، خدا کا پیغمبر داؤد علیہ السلام اللہ کے سامنے رونے لگے، کیا ہوا میرے داؤد؟
یا اللہ قیامت کے دن نمازیں، روزے، حج، زکات، یا اللہ خیرات، صدقے، یا اللہ یہ عشر زکات، اللہ کس پلڑے میں تول لے گا، اللہ کس پلڑے میں تول لے گا، کس ترازو میں تول لے گا، یا اللہ وہ مجھے ترازو دکھا دے، میں دیکھوں تو صحیح کہ اتنی انسانیت کے نامہ اعمال اور نیکیاں کون سے پلڑے میں تولے گی۔ داؤد اپنا کام کر، نہیں اللہ دکھا، کیا کرے گا دیکھ کے، یا اللہ دکھا تو صحیح۔ اچھا داؤد آ جاؤ، داؤد علیہ السلام نے فرمایا آسمان کی طرف منہ کرو، حضرت داؤد علیہ السلام نے منہ کیا، اللہ جب آسمان پر پلڑا دیکھا ترازو کا، پاٹ دیکھا ترازو کا، کہا اللہ، بس کھایا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، ہوش آئی۔ داؤد علیہ السلام کا رونا ہی بند نہ ہوا، خدا کا پیغمبر، نسل در نسل نبی، معصوم، معصوم الخطا، معصوم بھی محفوظ بھی، رو رو کے نڈھال ہو گئے، کیا ہوا میرے داؤد؟ یا اللہ اس پلڑے کو کون بھرے گا؟ ایک پلڑا جس کا نیچے کا پیندہ مشرق سے مغرب تک پرسایا کیے ہوئے تھا، یا اللہ اسے کون بھرے گا؟ کون سی نماز، کون سا روزہ؟ وہ نماز جو ننگے سر کر شلوار ٹخنوں سے نیچی کر کے، وہ نماز جو بار بار پسینے کو پوچھ پوچھ کر، وہ نماز جو پنکھے کے نیچے گھڑیاں دیکھ دیکھ کے پڑھی، یہ نماز بخشوائے گی؟ کھڑے ہو کے خطبہ سن رہے ہیں، بیٹھنے کی توفیق نہیں کہ 60-70 روپے کا جوڑا استری کا کروایا، سلوٹ نہ پڑ جائے۔ گھڑیاں دیکھ رہے، 2 منٹ اوپر ہو گئے، مولوی صاحب کو دکھا رہے، انتظامیہ سے کہہ رہے ٹائم کی پابندی کریا کرو، اللہ اکبر، نماز پڑھی، سلام پھراؤ، بھاگ۔ اللہ نے کہ اس سے پوچھو، اس ظالم بدبخت کمینے سے پوچھو، میرے سے مانگنے آیا تھا کہ مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا؟ یہ مجھے دھمکی دینے آیا تھا؟ اسے شرم نہیں آئی؟ بغیر ہاتھ اٹھائے میرے آگے چلا گیا، اس کو اپنی گردن کا سریا صحیح کر، میں نے اگر تیری گردن کا سریا توڑ دیا ایسا ناقابل کر دوں گا کہ تجھے پانی کا گلاس پکڑنے کی اجازت نہیں دوں گا، مزور کر کے پھینک دوں گا بستر کے اوپر، ٹٹی پیشاب میں لپٹا پڑا رہے گا، تیرے بچے تیرے پاس آنا گوارا نہیں کریں گے، میرے سامنے نہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرا کر، انسان کا بچہ بن کے رہ، میرا بندہ بن کے رہ، خدا نہ بن۔ 4 پیسے آ گئے، اگر میں دے سکتا ہوں تو چھین بھی سکتا ہوں، ایسی بیماری پیدا کر دوں گا تیرے چہرے کا حسن ہی سارا برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، آج یاریاں لگاتا پھرتا ہے، کل تیرے پاس بیٹھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا، انسان کا بچہ بن کے رہ، میری نعمت کا شکر ادا کر، رات کو تہجد کے وقت تھوڑی دیر میرے آگے بیٹھا کر اور مجھے میرے آگے رویا کر، آج رو لے، کل قیامت کے دن ہنساؤں گا، آج کہکے لگا کے گلیوں کے اندر بھی بیٹیوں کو چھیڑ، ایسا رلاؤں گا، اللہ کی قسم آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرا نبی ہوگا اور ساری دنیا ہوگی، جب میں رلانے پر آ گیا تو کسی نبی کے بھی چپ کرانے کی جرت نہیں ہوگی تجھے، انسان کے بچہ بن کے دنیا کے اندر زندگی، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اپنی ہم نے شکلوں کا جائزہ لگایا کبھی؟ دیکھا شیشے کے آگے؟ کسی کو گالی دے کے اس کے سامنے آتے ہو؟ اللہ کو گالیاں دے کر، اس کے نبی کو گالیاں دے کے جمعے کے دن پہلی صفوں میں بیٹھے ہوں گے۔ ناراض نہ ہونا، اللہ کے واسطے داڑھیوں پر استرے لگانے، خدا کے واسطے کینچی لگانا چھوڑ، ورنہ قیامت کے دن اللہ ان چہروں کو پیار سے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن۔ بس آپ کی مہربانی۔ شام میں میاں بیوی بیٹھے ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے، وہ بھی سانس کی مریض ہے، بہت دور سے، پتہ نہیں کہاں سے، اصحاب کہف کی قبروں سے کہاں سے ہو کے تھک گئے تھے، تو میری بیوی نے ماسک اتارا یوں کر کے، نقاب اوپر کے، اس کے 2 بال یوں کر کے نیچے سے یوں نکل آئی اس طرح۔ وہ شامی عورت جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی لیکن سر اس کا ڈھپا ہوا تھا، وہ آئی اور اس نے بغیر ڈرتے ہوئے یوں کر کے میری بیوی کے سقاف کے اندر بال کیے، کہنے لگی حجن حرام، حجن حرام، حرام حرام، یوں کر کے یوں دیکھ کر چلی گئی۔ میں نے کہا تو پاکستان آ کے دیکھ لے، غلام رسول کی بیٹیوں کو، غلام نبی کی بیٹیوں کو، میرے سامنے میرے نبی کی گستاخی تو کرے، ماں بیٹی کو جا کے مار، بیٹے کو جا کے مار، جس نے بالوں کے سٹائل اور داڑھی کا بیڑا غرق کر کے اسے مار، یہ گستاخ رسول نہیں؟ آوے کعبہ بگڑا پڑا ہے، کس کو سمجھائیں؟
مجھے شرم آتی ہے آپ لوگوں کے آگے سر اٹھاتے ہوئے. اللہ کے نبی نے بگاڑا کیا میرے عزیز؟ قسم اٹھا کے کہتا ہوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس حضرت حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب کی قبر کے پاس میرے عزیز تقریباً 4 گھنٹے تک ہم بیٹھے رہے. ایسے محسوس ہوا اماں نے یوں کر کے قمیص کا کونا کھینچ کے کہا عبد الحنان جہاں جا جائے گا بتا دینا. زینب قبر میں پکار رہی ہے کہ جاؤ میری بیٹیوں میری مسلمان بچیوں بتاؤ میرے پردے کا تم نے کتنے پیسوں میں سودا کیا ہے بتاؤ. کھڑے ہوں گے قیامت کے دن کے سامنے. لوگ کہتے جی یہ تو بیچارہ پاگل ہے اسے کچھ نہ کہو جی یہ تو قابل رحم ہے. جوان پوت کا جنازہ اپنے سامنے اٹھتے دیکھا یہ تو عاشق ہو بیٹھا. میری ماں تو پاگل ہوگی بیکی بیکی باتیں کرے. جوان تھا نا جی سامنے. میں نے اماں زینب کی قبر کے پاس یوں کر کے کہا میں نے کہا اماں ہمارے ہاں تو ایک جوان بیٹے کا جنازہ دیکھے ماں پاگل ہو جاتی ہے. تو نے تو 72 کو کٹا ہوا اپنے سامنے دیکھا ہوگا. اللہ 72 وہ آخری علی اصغر میں وہ جگہ بھی دیکھ کے آیا وہ دریا فرات کا کنارہ دیکھ کے آیا جہاں حضرت علی اصغر کے تیر لگا تھا. وہ جگہ بھی دیکھ کے آیا جہاں حضرت عباس کے بازو دفن ہے. ان کے درمیان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو دیکھ کے آیا. اللہ اکبر. حضرت حسین نے بھی مجھے ایک پیغام دیا کہ جا 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 میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والیوں سے کہہ دے شام کے اندر میری بہن سو رہی ہے. میری بہن کے سامنے 72 کٹے ہوئے پڑے تھے. پتہ ہے میری بہن نے ہمیں کفن نہیں دیا بلکہ اپنا پردہ بچایا اور ہمارے چہروں کو دیکھ کے کہہ رہی تھی استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قیامت کا دن ہوگا 72 جوانوں کی بہن نے مامی نے پھپھی نے خالہ ماسی ماں نے جب تیری میری بیٹی کا دوپٹہ نہ دیکھا بتا وہ نانے کو رو کے کیا کیا دکھڑے سنائے گی. کبھی آپ نے غور کیا اللہ اکبر کربلا بھری پڑی ہے شہزادوں کی. ہمارا ترجمان میرے عزیزو اتنے بڑے حوض کے پاس لایا اتنا سا پانی اس کے اندر تھا. لوگ چیخ مار مار کر کہنے لگے مولانا یہ وہ پیالہ ہے یہ وہ ٹپ ہے جہاں رسول اللہ کے خاندان کے شہزادوں کے سر نیزے پہ لائے اس ٹپ میں لا کے پھینکے گئے. یہاں پانی سے ان کے سروں کو دھو کر یہاں رکھا گیا تھا. اللہ اکبر. ان پتھروں سے بھی آج نبوت کے نواسوں کی خوشبو آ رہی ہے. بتاؤ تو صحیح اس پلڑے کو کون سی نیکی بھرے گی؟ داؤد علیہ السلام عبدی داد سنا رکے داڑھی تر ہو گئی یا اللہ یہ پلڑا بھرے گا کون؟ پلڑا ہماری نیکیوں سے بھرا جائے رو داؤد رہا ہے. وہاں میرا مالک تو اپنے بندوں پر کتنا کریم ہے لیکن بندہ ہی ظالم ہے. فرمایا داؤد فکر کرنے کی لوڑ نہیں. کیا ہوگا اللہ اتنا بڑا پڑنا مشرق سے مغرب تک جس کے پندے کا سایہ یا اللہ یہ بھرے گا کو. فرمایا داؤد جس میرے بندے نے میری رضا کے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے ایک کھجور کا دانہ دے دیا میں اس کھجور کے دانے پہ اتنا ثواب دوں گا اتنی نیکیاں دوں گا یہ سارا پلڑا ہی بھر جائے گا. لیکن ہم سارے دیتے ہیں نا ثواب پر سارے ثواب. کس نے 10 روپے دیے کس نے روٹی دی کس نے ثواب کی نیت سے دیے نا سب نے دیے نا. آج ببو نے آٹا بھی دیا ہوگا کس نے کولی میں پیالی میں جمعرات تھی تیری مسجدوں میں کھانا گیا ہوگا. لیکن جس نے بھی کھانا دیا 10 روپے دینے والے نے 10 روپے دیے 5 روپے دینے والے نے 5 دیے. ہر ایک نے کہا ہم دعا کریو میرے واسطے. اگلے دن وہ ٹکر گیا دعا کری تھی نہیں کری تھی. سن میرے نبی نے فرمایا تو نہیں یوں کر کے اللہ کے نام پر دے دیا. میرا 200 اٹھانے کو دل نہیں کرتا. میں نے کہا بڑی مشکل سے ہے کبھی یہ بھی چلے جائیں رومال دکھا دو چلو ٹیشو پیپر. اللہ سمجھ تو گئے ہو گئی اشارہ ماشاء اللہ تیرے سمجھدار ہو تم. اللہ خیر. میں نے کہا کبھی یہ بھی جامع ایک میں ڈھالو ایک اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دیں. ایک جگہ بیٹھ کے میں تقریر کر رہا ہوں بڑی میں بھی رو رہا ہوں اگلا بیٹھ کے رو رہا. وہاں سے ایک آدمی آیا روتا یہاں آ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا اس کو زیادہ ہی غم ہو گیا لگتا ہے توبہ کرے گا. انہوں نے اپنی مسجد سے جو سر پر ٹوپی تھی نا رنگ کی مسجد کی جالیوں والی پلاسٹک کی اتار کے رکھ لی.
میں یوں کر کے تقریر کروں، وہ سارے پیسے ڈال کے ٹوپی میں ڈالے، میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، وہ ٹوپی سر پر رکھ کے باہر کو نکل گیا۔ میں کہا چل حقیقت کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولا، سے 8-9 سال پہلے کی بات۔ آج میں نے ساری تقریر میں آنکھیں بند نہیں کی، میں نے کہا کبھی یہ بھی نہ چلے جائے بھائی، سگریٹ کی ڈبی تو آئے گی بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ پیسے دیے، خیرات دی، اللہ کے نام پر دیا، اور اس نے کیا دیا؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے بدلہ دے۔ اور یہ سننے کا تیرے اندر شوق تھا کہ جمعے کی نماز میں مولوی صاحب نام لیں گے، حضرت جی ذرا دعا فرما دینا نام لے کے، لوگوں میں شوق پر۔ جس نے میرے عزیزوں کسی کی مدد کر دی، اس نے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے جزا دے، فرمایا اس نے اپنی نیکی کا بدلہ لے لیا، بس ختم ہو گیا۔ اسی لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے جناب حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں میرے عزیزوں ایک غریب کے پاس بھیجا تھا، اور راشن کا تھیلا دے کر فرمایا میرا بچہ او میرے بھانجے لے جا، کہاں؟ فلاں گھر کے اندر۔ 3 باتوں کا خیال کریو۔ پہلی بات، اپنا تعارف نہ کروائیو کس نے بھیجا ہے۔ دوسری بات، اس کے ہاتھ میں نہ پکڑائیو، لو جی لو دعا۔ تیسری بات، اس سے دعا کا نہ کہنا، متھیلا رکھ کے دوڑائیو، اماں کی قبر سے جو کام تجھے کا کر دے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، گئے سلام کیا، تھیلا کہاں سے رکھا، دوڑ لگا دی بات، آ کے اماں عائشہ کے بوئے پہ بیٹھ گئے، پردہ اٹھا کے کہا امی ماسی، ماں نہیں ماں جیسی ماسی، کل کرا سلام ماسی کو، پھر منہ اٹھا کے آ گئی، امی مر گئی، اب رشتہ داریاں ختم ہو گئی، اب کیا کرنے آئی؟ بیوی چائے نہیں بنا کے دیتی، میری تھوڑی ہے، ماسی آ گئی، وہ 10 روپے کے سپر کے بسکٹ لا، چاہ پلا کے، اسے کہتے شام کو گاڑی جلدی آ جائے گی یہاں سے جلال پور سے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ مر جائے تو باپ کی بھائیوں سے، تائے چاچوں سے، ماں کے بہن بھائیوں سے، مامی سے، اللہ اکبر، خالہ سے، ماموں سے وہی برتاؤ کر جو ماں باپ سے کیا کرتا تھا، تو خالہ ماسی کو عزت دے گا، قبر کے اندر تیری ماں کا کلیجہ ٹھرے گا۔ حضرت عروہ رضی اللہ دے کے آگے، اب ماں کا کیا ہوا؟ 3 باتیں، ہاتھ میں نہیں سلام کر کے اور دعا کا نہیں کہنا، اس کے ہاتھ میں نہیں دینا، تعارف نہیں کرنا، کہ بیٹے سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں سلام کرتا، وہ پوچھتی کہاں سے ہے تو بتاتا، نبی کی بیوی عائشہ نے بھیجا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن گنتی کے آپس میں بدلتے رہتے ہیں، آج غریب ہے کل امیر ہو جاتا، پھر میرے دروازے کے پاس سے گزرتا، یوں سر جھکا کے جاتا کہ اسے میرے حالت کا پتہ ہے، اللہ اکبر۔ پھر اماں نے یوں کر کے حضور علیہ السلام کی قبر کی طرف منہ کیا، آپ کی قبر مبارک مٹی کو دیکھ کے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گئی، کہنے لگی اس یہ مجھے ڈولی میں بٹھا کے لایا تھا، اس نے مجھے، اللہ اکبر، انہوں نے مجھے سمجھایا تھا عائشہ اگر اللہ کی نظروں میں عزت پانا چاہتی ہے تو اپنی نظروں میں کسی کی عزت کو مت گرانا، اللہ اکبر، میں نہیں چاہتی وہ میرے سامنے کبھی آئے تو سر جھکا کے آئے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو سر جھکانے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے سر اٹھانے کے لیے آیا ہے، اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ اللہ اکبر کا اس کے ہاتھ میں دیتے، یوں کر کے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا، ہمارا ہاتھ اوپر ہو جاتا، خیرات خیرات نہ رہتی، اللہ اکبر، ثواب ثواب نہ رہتا۔ تیسری بات، اماں جان تو نے دعا کے لیے کیوں نہیں کہا؟ کہنے لگی بیٹے خیرات کا بدلہ ہم نے دعا سے نہیں لینا بلکہ صدقہ خیرات کرنے کا بدلہ ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کردار میں، شوق میں، عقل میں، رنگ میں، ڈھنگ میں اللہ کے مبارک پیارے نبی کی مبارک زندگی، مبارک طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ اکبر۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، ارادہ ہے کہ تمام انشاءاللہ زندگی نبی کی مبارک طریقوں پہ گزاروں گا۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کیجئے 24 گھنٹے کی زندگی میں۔ مفتی محمد اختر صاحب ہے بہاولپوری، ان کی کتاب لکھی سنت حبیب، اپنے گھر لے کے آؤ،
نبی علیہ السلام کی ساری سنتیں ہیں، وہ روزانہ خود پڑھو، اپنے بچوں میں بیٹھ کے روزانہ ایک صفحہ پڑھو تاکہ پتہ لگے ہمارے نبی کو کون سا رنگ پسند تھا، پہناوا کون سا پسند تھا، فروٹ کون سا پسند تھا، گوشت جسم کے بکری کے حصے اور گائے کے حصے کا کون سے حصے کا پسند تھا۔